بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ ماعون پڑھو. سورہ ماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم کے پر احسان کو رب العزت مدرسہ بادیہ سلطانیہ جامع مسجد حسن کے زیر اہتمام محمد وکیل کے صاحبزادے محمد حفیظ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس بچے نے چھوٹی سی عمر میں اللہ کے پاک کلام جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. سب کہی الحمدللہ. الحمدللہ کا معنی تمام تعریف اللہ کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بچے نے اگر حفظ کیا ہے تو اس کی تعریف اللہ ہی کی ہے. اس کی توفیق سے اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے. اگر اس کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ کام نہیں. تو یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا. یہ توفیق سب کو نہیں دیتا. آپ جیسے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں جو باہر گھومتے پھرتے کھیلتے رہتے. یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جس پر توفیق ہوتی ہے پھر اللہ کا اس پر کرم بھی ہو جاتا ہے. بچہ کرم ہوتا ہے تو پھر سارے کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. باپ کے ساتھ کتنی مشکلیں آئی ہوں گی, پریشانیاں آئی ہوں گی مالی طور پر, اور ضرورت پڑی ہوگی کہ شاید میرا بچہ کہیں کام کر رہا ہوتا 2 پیسے گھر میں لے کر آتا, لیکن باپ ہمت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, تو اس لیے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اس بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ اس باپ کی مدد کرتا ہے, مالی طور پر سپورٹ کرتا ہے تاکہ اس کا رزق و روزگار چلتا رہے اس قرآن کی برکت سے. یہ ساری مشکلیں جھیلنے کے بعد اللہ نے اس باپ کے بیٹے کو توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کا بچہ حافظ ہو گیا. ایک چھوٹی سی عمر میں آپ لوگ بھی قرآن حفظ کر رہے ہیں. یہ قرآن کی برکتیں ہیں آپ کے ماں باپ اور آپ کے گھر میں اتر رہی ہیں, جن کی برکتوں سے اللہ ان کے روزی روزگار سے رنگ چلا رہا ہے اور آپ کے سب کام بچ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین جس طرح عقیل نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اسے آخری سانس تک یاد رکھنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری زندگی جس کو قرآن کے ساتھ لگن محبت اور شوق رکھنے کے توفیق عطا فرمائے, کیونکہ شوق لگے گا ساتھ رہے گا تو یہ قرآن پڑھتا رہے گا اور اسے یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ اسے ہر جتنی زندگی ہر رمضان میں تراویح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے لیے, اس کے ملنے جلنے والوں کے لیے, دادا دادی نانا نانی کے لیے اللہ اس قرآن کو باعث شفا بنائے. سب کہی آمین. بخشش کا ذریعہ اور راستہ بنائے. جتنے لوگ اس کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اس کی خوشی میں شامل ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو ایسی ہزاروں خوشیاں دے کر نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین یا رب العالمین.
اور دیکھو آپ جن مکمل کرنے کو رقبہ اس پہ کچھ ہوئی آپ لوگ جب مکمل کرو گے تو ان شاء اللہ اسی طرح آپ کے بھی ہوگی ٹھیک ہے نا ابھی یہ جائے گا نہیں ابھی پڑھتا رہے گا ابھی اس پہ چھٹیاں نہیں ہیں پڑھ لیا کرا وہ چلا ابھی یہ کرتا رہے گا رمضان شریف میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ قرآن پڑھانا ہے طرح پڑھانی ہے اب یہ چھوٹا ہو گیا اس کو کھینچنا پڑے گا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اس کو پکڑ پڑے کھینچنا پڑے تھوڑا بڑا ہو جائے گا ہاں کیونکہ لوگ اتنے بڑے بڑے کھڑے ہوں گے پیچھے ہو یہ چھوٹا سا کھڑا ہو تو نظر ہی نہیں آ گئی تو سکے چلو اللہ تعالیٰ بھائی اس کو اس کے برکت نازل فرمائے اور اب قرآن پاک چھوڑنے پڑھتے رہنا مسلسل عائشہ کے پاس آ کے نا مسلسل پڑھتے رہنا آئندہ کے لیے ہم ساتھ آپ کی کوشش کریں گے کہ آپ اور اچھی تعلیم کے لیے کوشش کرتے اور اچھی تعلیم کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت مبارک کرے باقی آپ لوگ جو بھی بچے ہیں ایک بچہ تو کم سے کم حافظ بناؤ جس کے بھی بچے ہیں سارے ہم نہیں کہتے سر بناؤ جتنے گھر میں ایک بچہ گھر میں ایک حافظ قرآن اس سے فائدہ کیا ہوگا ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بچہ اب دیکھو یہ اپنے باپ کا کیسا بھی ہوگا کیسے بھی باپ ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کہ متقی پڑے کیسے بھی باپ ہو لیکن یہ بچہ قرآن آخری سانس کا یاد رکھے گا تو باپ کو ماں کو جنت دے گا تو ماں باپ جنت کس وجہ سے جائے گا قرآن پڑھنے کے لیے بچے کا حافظ قرآن ہونے کے لیے تو کم سے کم گھر کا ایک بچہ حافظ ہو کوئی پریشانی نہیں ہے کچھ پریشانی قرآن کے برکت جو گھر پر خود نازل ہو اب جب اس نے زندگی گزار دی بچہ یہاں تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت جاتی ہے اس کے مال میں اس میں روزگار میں کام اللہ نے کرم کر اور اب یہ جتنا پڑھتا رہے گا اور برکت ہوتی رہے ایک بچہ گھر کا حافظ ضرور ہونا چاہیے آپ یہاں نہیں رہتے دور رہتے ہیں تو جہاں آپ کو قریب پڑتا ہے مدرسہ وہاں جاتے جہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی ہمارا کام ہے قرآن کی تعلیم دینا آپ لوگوں کا کام ہے اس قرآن اس سے فائدہ اٹھانا نہ اللهم امين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدنيا والآخرة ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين یا الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا کریم یا اللہ جس بچے نے جو تیرے محبوب کو کرنے والی قرآن کتاب کو مولا کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے یا اللہ اس کی برکتوں سے اس کو بھی اس کے والدین کو اس کے رشتے داروں کو اور اس کے اساتذہ کو اور مدرسے کے چلانے والوں کو اس کی برکتوں کا فیض عطا فرما جس طرح یہ بچے حافظ ہوئے اور دوسرے بچے حفظ کر کے جا چکے ہیں اور جو ہونے والے ہیں مولا ان سب کی زندگیوں برکت عطا فرما اگر ان کی زندگی میں کوئی مشکل ہے پریشانی ہے مصیبتیں آفات بلائیں سب کو دور فرما امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما خیر و برکت والی زندگی عطا فرما یا اللہ مرتے دم تک آخری سانس تک قرآن کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کو یاد کر کے تراویح میں سنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین پروردگار عالم معصوم بچوں کی آمین کے صدقے میں ہماری دعا کو فرما یا اللہ ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما برکتوں کا نزول فرما اگر ان کے ماں باپ میں کسی قسم کی کوئی بیماری ہے رشتہ داروں میں ملنے جلنے والوں میں کوئی تکلیف ہے دکھ ہے والا تکلیف تو سب دکھ کو بیماریوں کو دور فرما سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ان کے تمام رشتہ داروں کی روزی میں روزگار میں جان میں مال میں آل میں اولاد برکت عطا فرما یا اللہ مال سے بے برکتی دور فرما سب کو غیب سے روزی عطا فرما سب کو غیب سے روزی عطا فرما سب کو غیب سے روزی عطا فرما یا اللہ قرآن کی تلاوت حفظ قرآن کے برکت ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما شیطانی حمل و حرکت و وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ فرما ہم سب کے گھروں میں اپنے خاص نور نازل فرما ہمیں بھی کسی طرح اس مدرسے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو لوگ بھی مسجد مدرسے سے تعاون کرتے ہیں ان پہ تعاون فرما ان کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما مسجد میں جو مالی معاملات کی ضرورت ہے اللہ سے غیب سے پورا فرما اس کے لیے غیب سے معاون عطا فرما الہ العالمین جو بھی مسجد کی خدمت کرتے ہیں مولا کریم اساتذہ کی صورت میں مؤذن کی صورت میں خدمت کی صورت میں ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین ہمارے ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت ہے مولا کچھ میں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے الہ العالمین ہم سب کی اپنے کرم سے لاج رکھنا یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا جب تک دنیا میں رکھنا اپنا ہی محتاج رکھنا یا اللہ مجبور معذور محتاج زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ کرم رہے فضل کے بارش میں فرما یا اللہ تجھے واسطہ قرآن پاک کو سننے اور سنانے والے بچوں کا واسطہ مولا کریم ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.